تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے۔ تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے۔
دنیا میں کوئی دیکھ سکتا ہے؟ جو خدا بڑا ہے انسان کی عقل اور سوچ اور انسان کے تفکر تفکر سے بھی بڑا ہے اور انسانیت کو حکم بھی نہیں ہے. خدا کی نعمتوں کے بارے میں سوچا کرو, خدا کے بارے میں نہ سوچا کرو. اس لیے کہ تمہارے ذہن اور تمہاری عقل کا برتر انتہائی چھوٹا ہے اور خدا ذوالجلال کی ذات بہت بڑی ذات. تو جب انسانیت اس ذات کے بارے میں جو ذات انسان بن کر تشریف لائی, اور میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے. اگر اس انسان کو اشرف المخلوقات کا اعزاز ملا ہے تو کملی والے کے صدقے ملا ہے نا, کہ سرکار بھی انسان بن کے تشریف لائے. اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہ ہوتے تو پھر یہ شرافت کرامت اعزاز و تکریم کا تاج انسان کے سر پہ نہ رکھا جاتا. لیکن حیرانی اس بات پہ ہے کہ لوگوں کو یہ نعمت پسند نہیں ہے کہ ہماری انسانیت کے سر پہ رکھی جائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور تو انسان ہے. یہ بعض خطیب کی خطابت کی بات نہیں کرتا, میں باعث کے بعض کی بات نہیں کرتا, میں مقرر کے تقریر کی بات نہیں کرتا, میں کتب کا حوالہ پیش کر سکتا ہوں کہ صاف کتب کے اندر لکھا گیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں مانتے ہیں. تفسیریں جو ہیں جن پر سو لکھا گیا الفاظ میں کہ ان کو بشر ماننا ایمان نہیں ہے. ہمارے کلیاں سبق چلانے تھے صاف لکھا ہوا ہے جو شخصیت آدم سے بھی پہلے ہو اور اس کو بشر کیسے مان سکتے ہیں. تو جو انسان ہی نہ مانے رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اب آپ بتائیے وہ انسان کو اشرف المخلوقات سمجھے گا؟ میری سمجھ میں اشرف المخلوقات انسان تبھی ہے نا کہ سرکار انسان بن کے تشریف لائے. اور اگر سرکار انسان نہیں ہے تو پھر انسان کو اشرف المخلوقات بھی نہیں سمجھا جا سکتا. خیر, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ اس شخصیت کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے. جو شخصیت انسانوں میں پیدا ہوئی, جو شخصیت انسانوں کے اندر بڑی اور جوان ہوئی, اور جس شخصیت کا رہنا سہنا انسانیت میں تھا, لوگوں نے ان کو انسان نہ سمجھا اور کیا کہنے لگے کہ وہ تو خدا ہے. اور اگر ان کو خدا سمجھا جائے تو عین اسلام ہے, عین ایمان ہے. ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے مقالہ تو شخص قادری, اس میں صاف لکھتا ہے کہ ہمارے میں ایسے سیدھے سادے لوگ ہیں, لوگوں کے سامنے نعت خوان مقرر پڑھتے ہیں محمد خدا ہے محمد, اور وہ آگے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس قوم کا نقطۂ نظر اس شخصیت کے بارے میں غلط فہمی پر مبنی ہو تو وہ کیا خدا کو پہچان لیں گے؟ قطعا. اور اسی وجہ سے لوگوں کو توحید اچھی نہیں لگتی. توحید تمام عقائد کی بنیاد ہے, تمام عقائد کی اساس ہے, تمام عقائد کی یہ بنیادی چیز ہے. اگر انسان کی اس عقیدے کے اندر ہی کمزوری رہے, باقی عقائد اسے فائدہ نہیں دے سکتے. آگے دیکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پورے کفر کے اندر معتبر آئی تھی. آپ کی شخصیت کا احترام بھی تھا, عزت بھی تھی, تقریب بھی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگ
کوئی کی جاتی ہے تو ہم بھی ملاقات بناتے ہیں. یارو امر رحم کے پیچھے لگنا ہے تو پھر وہی امر رحم ہے جو باپ پیغمبر سے توحید سن کر پتھر بھی مارنے والا ہے. معلوم یہ ہوا ایک پیغمبر کا مشن ہے, ایک پیغمبر کا جشن ہے. جشن امر رحم مناتا ہے, مشن ابو بکر پکڑتا ہے. الحمدللہ ہم ابو بکر کے بارے سے ہمیں ابو بکر پسند ہے, ہم مشن کو نہیں چھوڑیں گے. تمہیں ابو لہب پسند ہے تو جشن کو نہ چھوڑو. ٹھیک بات ہے نا. ہم مشن کو نہیں چھوڑیں, ہم مشن کو نہیں چھوڑیں. سرکار کا مشن ابو بکر صدیق نے دیا, ہم اس کو نہیں چھوڑتے. اور جشن کس نے دیا؟
کتاب الامن والمولا اس کے صفحہ 223 پہ لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رأس الموحدین، کیا لکھا ہے؟ رأس الموحدین. اسی صفحہ میں لکھتا ہے سید الموحدین. اور ادھر شیطان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ رئیس الموحدین. طالب علم بھائیوں سے بات عرض کروں گا، ایک لفظ راس ہے، ایک لفظ رئیس ہے. انہوں نے راس الموحدین کا لقب رحمت کائنات کے لیے استعمال کیا، رئیس الموحدین کا لفظ شیطان کے لیے استعمال کیا. راس اور رئیس میں فرق کیا ہے؟ آپ کو اگر علم سیما آتا ہو، صرف کی کتابیں آتی ہو، سمجھ لگ جائے گی کہ راس کا لفظ مصدر ہے، رئیس کا لفظ صفت مشبہ ہے، اور مصدر کے اندر رموز پایا جاتا ہے، مصدر کے اندر اعتراف کی حدسی معنی پایا جاتا ہے. لیکن جناب صفت مشبہ کے اندر اس کے اندر تمام کا معنی پایا جاتا ہے. آپ کہیں گے بولتے لفظوں کے اندر مالی سے بات سمجھاؤ، میں نے کہا سمجھو راس الموحدین کا رقم چھوٹا ہے، رئیس الموحدین کا رقم بڑا ہے. جس طبقے نے شیطان کو بڑا رقم دیا ہو کہ وہ رئیس الموحدین ہے، اور رحمت کائنات کو راس الموحدین کا رقم دیا ہو جو چھوٹا رقم ہے. اب آپ بتائیے یہ لوگ توحید مانتے ہیں؟ بولیے توحید مانتے ہیں؟ ان لوگوں نے یہ بھی کہا ڈاکٹر سے بڑی انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا، آپ لوگ توحید کے نام پہ سیمینار ضرور کریے، ہمیں اس پہ روک نہیں ہے. جو خدا کی توحید کو رد کرنا ہر ایک کا کام ہے. ہر ایک مسلمان خدا کی توحید کا رد کا بجائے ہر ایک مسلمان خدا کی توحید کا علم لگائے. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اتنی بات اپنے ماننے والوں کو بھی بتائیے کہ توحید ہماری چیز نہیں ہے، ہم اس توحید کے ماننے والے نہیں ہیں. توحید بات یقینات ہے، توحید کو کار نجات بھی نہیں ہے، توحید کو شیطان کو نہیں آتی ہے، بلکہ شیطان رئیس الموحدین ہے. اس لیے یہ بھی بتاتے چل جائیے کہ توحید سے ہمارا تعلق ہو، توحید سے ہمارا تعلق ہو نہیں. آپ کہو گے یار ان باتوں کو کرنے کی ضرورت کیا؟ دیکھیے ایک آدمی مسلسل دھوکہ دے رہا ہو، لوگوں کی ہم توحید ماننے والے، لیکن منافقین کی طرح وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب اپنوں کے پاس جاتے تھے نا کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، تو وہ لوگ پوچھتے تھے یار تم ہمارے ساتھ ہو؟ کل مسلمانوں کے پاس بیٹھے ہوئے ان کی بولی بول رہے تھے اور کہتے تھے ہم ان سے مذاق کرتے ہیں، اصل تو تمہارے ساتھ ہے. بیعین ہی یہ نظریہ اہل باطل کا ہے. دو قسم کے نظریات رکھتے ہیں، ایک نظریہ اپنی عوام کے لیے، ایک نظریہ اپنے غیر کے لیے، اپنوں کے علاوہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے عقائد وہی ہیں جو تمہارے ہیں. دیکھو ہم بھی توحید سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی توحید کو ماننے والے ہیں، ہم بھی توحید پہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم بھی خدا سے جلال کو عطاء شریف مانتے ہیں. لیکن ایک عقیدہ کس کے لیے؟ اپنی عوام کے لیے کہ نہیں توحید تو وہابیوں کی یاد، توحید پہ تو ایمان نجات ہی نہیں ہوگی. توحید تو شیطان کو بھی آتی تھی، شیطان بلکہ رئیس الموحدین ہے. معلوم یہ ہو گیا کہ توحید سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. اگر بات صرف اتنی ہوتی نا لفظ توحید سے جھگڑا ہوتا تو اختلاف پھر بھی سمجھا جا سکتا تھا. لیکن جو آدمی یہ کہے مقالہ شرف ملت نمبر کے اندر یہ شعر واضح لفظوں کے اندر موجود ہے کہ ہمارے پاس شعراء یہ کہتے ہیں خدا کے بندے میں وحدت کے سوا کیا دھرا ہے، ہمیں جو کچھ لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے. اور آگے آئیے اب حسنات کی تفسیر الحسنات کی جلد اول کے اندر یہ شعر بھی موجود ہے. اگر باب اجابت بند بھی ہو جائے تو کیا غم ہے، اگر باب اجابت بند بھی ہو جائے تو کیا غم ہے، کھلا رہتا ہے دروازہ معین الدین چشتی کا کوئی بات نہیں. اگر خدا دروازہ بند بھی کر لے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ معین الدین چشتی کا دروازہ تو کھلا ہے. اور آگے آئیے اگر صرف بات لفظی اختلاف
ہم چھوڑ دیتے، لیکن اختلاف لفظی نہیں ہے. آگے آئیے میں آپ کو اگلی بات بھی کرتے چلے جاؤں. اگلی کتاب دیکھیے عقائد و نظریات عبد الحکیم شریف قادری کی. وہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ یہ کہتے ہیں اور اس شعر کو پڑھتے ہیں، وہی جو مستنی آشتا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. تم توحید سے صرف لفظی اختلاف نہیں، تم توحید سے حقیقی اختلاف رکھتے ہو. نہ خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہو، نہ خدا کو صفات میں اکیلا مانتے ہو، نہ خدا کو ذات میں اکیلا مانتے ہو. پھر مجھے کہنا پڑے گا توحید سے تمہیں بنیادی اختلاف ہے. جو اختلاف کل مشرکین مکہ کو تھا، آج اختلاف وہی تمہیں ہے. جو اختلاف وہ رکھتے تھے اس سے بڑھ کے اختلاف تم رکھتے ہو. تم بھی یہ بات برسر پر کہتے ہو اور بڑا اعلان کہتے ہو کہ جناب ہم تو ان بزرگوں سے صرف یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری سفارش کریں، ہمیں لے کے دے دے. یہ بزرگ کوئی ہمارے جناب کی بہت مدد حل کرنے والے نہیں ہے، یہ تو خدا سے کراتے ہیں. اور آگے آئیے آپ اگر مشرکین مکہ کے عقائد و نظریات کا مطالعہ کریں، میں کہتا ہوں آپ یہی دیکھ لیں اعلان کلمت اللہ. پیر مہر علی شاہ صاحب کی دیکھیے، مقالات قاسمی کو دیکھیے. اس مقالات قاسمی میں بھی اور اس اعلان کلمت اللہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا نے ان بزرگوں کو، اولیاء کو، نیک بندوں کو خوش ہو کر خدائی دے دی ہے. کیا دی ہے؟ خدا تو وہی ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی خدائی خدا نے ان کو بھی دے رکھی ہے. خدا نے اب یہ جہاں کہیں ہے وہیں سے ہماری بات سنتے ہیں، جہاں کہیں ہے وہیں سے ہمیں دیکھتے ہیں، جہاں کہیں ہے وہیں سے ہماری امداد کرتے ہیں، جہاں کہیں ہے وہیں سے ہماری سفارش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے جو عقیدہ کل مشرکین مکہ کا تھا، آج وہی عقیدہ ان کا بھی ہے. توجہ کیجیے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. قرآن سے پوچھیے، قرآن کہتا ہے جب مشرکین مکہ کے سامنے صرف خدا کی وحدانیت کی بات کی جاتی تھی، مشرکین مکہ کا جو ہے وہ دل تنگ ہو جاتا تھا، ان کے چہرے کے اوپر ایسے جناب غمی کے آثار نظر آتے تھے. اور جب کہا جاتا تھا کہ نہیں جناب خدا کے علاوہ یہ خدا نے کیا ہے، وہ چہرہ ان کا خفتہ نظر آتا، خوش ہو جاتے تھے. اور یہی بات میں نہیں کہتا کہ یہ مسلک کے لوگ اپنے ان بزرگوں کے لیے مانتے ہیں. آپ دیکھیے تفسیر دنیا میں قرآن کی کوئی بھاپن اٹھا کے یہ غلام رسول صحیح لکھتا ہے. آج ہمارے لوگوں کا حال بھی یہی ہے. ہمارے جوہرا کا عام کیا ہے، ان سے جب کہا جاتا کہ خدا نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے وہ کار ہو گئی ہے، یعنی ان کا منہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، انتہائی افسردہ ہو جاتا ہے. اور اگر کہا جائے کہ یہ جی فلاں فلاں بزرگ نے کیا ہے تو پھر چہرہ کھل جاتا ہے. واہ بھائی واہ. تو گویا خدائے ذوالجلال سے بڑھ کے بزرگوں کے کمالات کو جانتے مانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور اس پہ خوش ہوتے ہیں. حالانکہ خدائے ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا وتیرہ تھا کہ خدا اکیلا کرے تو وہ خوش ہو، بولو بولو وہ خوش ہو، اور اگر ساتھ دیگر بھی شامل کر دیے جائیں تو پھر خوش ہو. آج حال یہی ہو، پھر آپ کہیں گے کہ یہ موحد ہے، ان کو توحید آتی ہے. اور اگلی بات کہتے چلا جاؤ، اختصار کے ساتھ انتہائی اختصار سے یہ بھی کہتے چلے جاؤ کہ اس توحید سیمینار کا مقصد کیا ہے، اس توحید سیمینار کی ضرورت کیا ہے. محض ہمارے اکابر کو بدنام کرنے کی کوشش، محض ہمارے اکابر میں اٹھانے کی کوشش اور سال کے نام تمام ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ مطالعہ نہیں رکھتے، ہمیں علم نہیں ہے، ہم تمہاری چلاکیوں کو جانتے نہیں ہیں، ہمیں تمہاری کوششوں کا پتہ نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ تم کیا چاہتے ہو. سب جانتے ہیں، تمہاری ان ساری کاوشوں کوششوں پہ نظر ہے. خاموش کیوں ہے؟ ہم ہیں خاموش کہ مرحم نہ ہو عالم
یہ سمجھتی ہے کہ طاقت گفتار نہیں ہے. ہماری خاموشی اور ہے, ان کا گمان کچھ اور ہے. ہمارے حضرات کا ایک ذہن یہ ہے کہ یار فتنے فساد سے بچنا چاہیے, فساد کی ضرورت نہیں, فتنے کی ضرورت نہیں, اتنا ہو سکے بھائی چارے کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے. لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیں, پھر آپ یہ بھی کہیں گے مولانا پھر آپ کو ضرورت کیا تھی بات کرنے کی, جب آپ تو سنو پر آدمی ہے, جب آپ تو اتنا اتفاق و اتحاد چاہتے ہیں, پھر آپ کو یہ تبدیل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہوں گا ہاں, ایک بات یاد رکھیے, ہمیں شریعت مطہرہ نے نرمی بھی سکھائی ہے, ہمیں شریعت مطہرہ نے سختی بھی سکھائی ہے. جب پانی سر سے گزرتا نظر آئے اس وقت تک نرمی کرو, لیکن جب سر سے گزرتا نظر آئے پھر سختی کی اجازت ہے, پھر سختی کرنے کی یہ رحمت طاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اجازت دیتی ہے. میرے بھائی, ہم بالکل اتحاد و اتفاق چاہتے ہیں, ہم سنو کو آدمی ہیں, ہم بالکل نرم ہیں, اور ہم بالکل اتفاق سے پیار و محبت سے رہنا جانتے اور مانتے اور اسی کی ضرورت سمجھتی ہے. لیکن یہ یاد رکھو, جب ہمارے اکابر کے خلاف زبان درازی کرو گے پھر اس بات سے بے خوف مت ہو جاؤ کہ ہمارا کوئی نوجوان اٹھ کے مولوی احمد رضا خان کی کمر کو ادھیڑ کر اس کی ہڈیاں چوک پہ نکی کر دے. یہ تمہیں یاد رکھنے کی بات ہے. اگر میرے اکابر کو معافی نہیں, اگر شیخ لاہوری کو معافی نہیں, اگر سید السادات فخر السادات حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کو معافی نہیں, تو پھر یہ کوئی نوجوان اٹھ کے یہ کر سکتا ہے کہ وہ نعیم الدین مراد آبادی کو معافی نہ دے, تمہارے مصطفیٰ رضا خان کو معافی نہ دے, تمہارے نوری سرکار کو معافی نہ دے, تمہارے حامد رضا خان کو معافی نہ دے. اس لیے آپ مت سے ڈر کے آئندہ کے لیے میرے اکابر کا سوال ادب سے لینا شروع کرو. اگر ادب سے نہیں لے سکتے تو پھر توحید کے ساتھ بھی لے لو. ہم تیرے اکابر پہ معلومات پوری رکھتے ہیں. جو 5 سال کی عمر میں کرتا اٹھا دے اور تجریوں سے ملاقات کرے. یار آپ مجھے بتاؤ, عورتیں جو گزر رہی ہو, بندے نے اگر ان سے اپنی نگاہ کو محفوظ کرنا بھی ہے تو چہرہ تو پھیر سکتا ہے نا. چہرہ پھیر, ہاتھ رکھ لے آنکھوں پہ, نیچے نظر کر لے, لیکن یہ کیا تک ہے کہ نیچے شلوار نہیں پہنی ہوئی وہی کرتا اٹھا کے آنکھ پہ رکھتا ہے. اور سنو ڈاکٹر صاحب سنو, تمہارے علماء نے لکھا ہے کہ گلی بہت تنگ تھی, گلی اب ہمیں
یعنی تنگ تھی اور اعلیٰ حضرت نے یہ کردار کیوں ادا کیا؟ ہم کر سکتے ہیں. یہ تو میں ایک صرف مشتی اصغر والے نمونہ آپ کو عرض کر رہا ہوں. ہم اس سے بھی آگے بہت کچھ کرنا جانتے ہیں. ہم ان کے اکابر کا یہ سارا شجرا اٹھا کے چوک پہ کرلا کے کھڑا کر دیں گے. پھر ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں کہیں کہ نہیں مولانا آپ نے زیادتی کی ہے. میں عرض کروں گا انتہائی معذرت کے ساتھ اگر یہ زیادتی ہے تو وہ زیادتی کیوں نہیں؟ کیا حضرت لاہوری لاوارث ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ حضرت لاہوری جس بندے نے یہاں لاہور کی سرزمین پر قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے آج اس کی عزت و ناموس سے کوئی بندہ کھیلتا نظر آئے اور لاہور والے خاموش بیٹھ جائے؟ نہیں بھائی، یہ برداشت اب قطعاً نہیں کیا جائے گا. آئندہ میرے اکابر کے خلاف زبان درازی کر کے دکھا پھر وہ یہاں پر رضا کا حاصل دیکھ. للکار ہے، للکار ہے، ہم سب جو انجام قیامت ہوگا. یہ بات سے ہماری خاموشی کو بزدلی نہ سمجھا جائے. ہم اتفاق، اتحاد، پیار، محبت اس بات کو ماننے اور جاننے اور اس ترتیب سے چلنے والے لوگ ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اپنے اکابر کے خلاف تبادلہ سنتے رہے. یا تو خدا کو معاف نہیں کرتا ڈاکٹر صاحب. میرے پاس کتاب موجود ہے، تیری تقاریر کا مجموعہ، تیری تعلیم و تصدیق سے چھپنے والی مفہوم قرآن بدلنے کی واردات اس کتاب کے 27 میں تم نے لکھا ہے. کہتا ہے خدا فرماتا ہے وہ مشرکو بکواس مت کرو. اب آپ بتاؤ خدا نے کہیں کہا ہے کہ بکواس مت کرو؟ بولو بولو بولو. نہیں، تو میرے اکابر کو معاف نہیں کرتا. اپنی زبان کا حال دیکھ، اپنے کرم کا حال دیکھ. کہتا ہے خدا کیا فرماتا ہے مشرکو بکواس مت کرو. میں نے کہا واہ بڑی تہذیب ہے. خدا کے لیے بھی وہ جملہ جو ایک شریف آدمی بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا ہے. خدا کے لیے کہتا ہے خدا نے کہا بکواس مت کرو. اسی کتاب کے صفحہ 37 میں لکھتا ہے کہ خدا نے فرمایا منافقوں بکواس مت کرو. اور چیلنج کی بات کرتا ہوں، قرآن کو چھوڑو بلکہ ساری کتابیں دیکھو جو پیچھے آتی رہی نازل ہوتی رہی. میں کہتا ہوں قرآن کی بات نہیں، باقی سارے صحائف کو دیکھو. کوئی ایک صحیفہ لے آؤ، کسی ایک صحیفے کی ایک سطر لے آؤ کہ خدا نے فرمایا بکواس مت کرو. خدا کی طرف بکواس کی نسبت کرتا ہے اور پھر ہمیں کہتا ہے کہ گستاخ ہے. تو کیسے توحید کو ماننے والا ہے جس کا اپنا دامن خدا کی توحید سے داغدار ہو کہ میں توحید کو ماننے والا. اور اگلی بات کرتے چل جاؤ. لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور کی بڑی تعریف کرتا ہے. توجہ کرو، اسی کتاب کے اندر مفہوم قرآن بدلنے کی واردات صفحہ 187 میں لکھتا ہے. کہتا ہے کہ حضور کو بشر نہیں کہنا چاہیے. توجہ توجہ اور سے میری بات سنیے. کہتا ہے حضور کو بشر نہیں کہنا چاہیے. کہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ 5 لفظ ہوتے تو ٹھیک ہے لیکن ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. جیسے خدا کو خالق الخنزیر نہیں کہہ سکتے، اس طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا خنزیر کا خالق ہے، اس طرح حضور کو بشر بھی نہیں کہہ سکتے. پڑھو کتاب کو. اگر پاک پیغمبر کی وصیت کو تو خنزیر کا کیا کرے، میں تجھے اب بھی ڈاکٹر سمجھوں، میں تجھے اب بھی مبتلا سمجھوں. وہ اس سے بڑا زمین فروش اور کوئی نہیں سکتا. حضور کی بشریت کو کیا کہتا ہے کہ حضور کی بشریت کہہ نہیں سکتے. جیسے خدا کو خنزیر کا خالق نہیں کہہ سکتے، اسی طرح حضور کو بشر. بولو بولو بولو. یعنی بشر اتنا گندا لفظ ہے جتنا بولو بولو. ہاں اس بے ایمان سے پوچھ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ دیگر اکابرین کے بارے میں. اب ہو سکتا ہے پھر بھی برداشت کر جائیں لیکن یہ یاد رکھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بات
کافی نہیں ہے. چاہے کوئی اپنا ناراض ہوتا ہے, چاہے کوئی بیگانہ ناراض ہوتا ہے, چاہے کچھ کا کچھ ہو جائے, آپ کو کہ مولانا تشبیہ تو دی ہے, کیا ہوا؟ تشبیہ دی ہے نا, اور تشبیہ میں کلے گلو نہیں ہوتی. شاید آپ کے علماء اور آپ کے لوگ آپ کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں, شاید آپ کے دل میں یہ آئے تشبیہ میں کلے گلو نہیں ہوتی. مشبہ اور مشبہ نہیں میں برابری سمجھتا ہاتھ کرتے. میں کہتا ہوں نہیں کرا, دلیل میرے گھر کی نہیں ہے, اٹھاؤ دیوبند سے بریلی کوکب اگاڑی کی کتاب ہے, 140 میں لکھتا ہے گھٹیا قسم کی تشبیہ دینا بھی بری بات ہے. اگر اس پہ ایمان نہیں ہے, اٹھاؤ نور العرفان, اس نور العرفان کا پانا پکڑو, اس کا جواب آئے, اس کی سورت بنی اسرائیل آیت نمبر اس کی 46 اور حاشیہ نمبر 6 کیا لکھا ہے؟ حضور کے لیے گھٹیا مثالیں دینا بھی کفر ہے. کیا ہے؟ بولو بولو بولو, کیا ہے؟ حضور کے لیے کیا گھٹیا مثالیں دینا بھی کفر ہے. اب آپ بتائیے یہ جو حضور کی بشریت کے لیے کون سی مثال آیا ہے؟ بولو بولو بولو, گھٹیا یا اچھی مثال؟ گھٹیا. اس گھٹیا مثال لانے کی وجہ سے مولوی احمد یار نعیمی کے فتوے سے بے ایمان رہا یا مسلمان رہا؟ بے ایمان. آگے چل, اسی کتاب مفہوم قرآن بدلنے کی واردات اس پہ تم نے لکھا ہے صفحہ نمبر 95 پہ کہ عرش عظیم پر خدا تم پر فخر کر رہا ہے. توجہ, کیا کہتا ہے؟ عرش عظیم پر خدا تم پہ فخر کر رہا ہے. کہاں؟ عرش عظیم پہ. مولوی حنیف قریشی اس کے مشرق کا بہت بڑا مناظر ہے, اس کی ایک کتاب چھپی ہے مناظرہ گستاخ کون. اس کتاب کے صفحہ 176 177 پہ اس نے کہا کہ جو کہے کہ خدا عرش پر ٹھہرا ہوا ہے وہ کافر ہے. یہ اس کو عقیدہ توحید کی مخالفت کرنے کی سزا ملی. اپنے علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اور سن, تیرے بزرگوں نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے, کتاب کا نام ہے توحید ابو شکور صاحبی. یہ ایک بہت بڑا اثر گزرا ہے. حضرت بابا علی حجویری کے پائے کا اور اس کے وقت کا اثر ہے. اس کی کتاب تھی التوحید ابو شکور صاحبی. اس کا ترجمہ ابو حسن قادری نے کیا اور کئی سارے تیرے علماء نے اس کی نظرثانی کی ہے. عبد الحکیم شیخ قادری بھی ان میں شامل ہے. اس کتاب کے صفحہ 405 میں لکھا ہوا ہے جو خدا کو عرش پر مقبول مانے وہ کافر ہے. حوالہ نہ ہو, میں اپنی بات کا بہت بڑا ذمہ داری کے ساتھ جو ہے نا وہ نقل کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں. اگر حوالہ نہ ہو جو سماعت چھوڑ کی میں میری, ٹھیک ہے نا بات, ہمارا ذمہ داری سے لے لے. تو کہتا ہے خدا عرش پہ فخر کر رہا ہے تم پہ, خدا تم پر فخر کر رہا ہے. کہاں؟ عرش پہ. تیرے علماء کہتے ہیں جو خدا کو عرش پر مانے وہ کون ہے؟ پہلے اپنے ایمان کی بات کر, پھر میرے اکابر کی بات کرنا. میں نے کہا آ گیا, تم نے اسی کتاب یہ اپنی مفہوم قرآن بدلنے کی واردات صفحہ 165 میں لکھا ہے کہ خدا نور ہے. کون ہے؟ بولو 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 بولو, خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں جناب, خدا نور نہیں ہے, اس لیے کہ خدا کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. خدا کی حقیقت کو خدا کی حقیقت بولو بولو, خدا کی حقیقت کو. یہ صرف میری بات نہیں, یہ توحید ابو شکور صاحبی کی بات بھی ہے. اس نے بھی صفحہ 405 میں لکھا ہے. اور یہی بات کشف الاسرار کے اندر حضرت فرید الدین کرم شکر احمدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے خدا نور نہیں, اس لیے کہ خدا ماہیت سے پاک ہے. خدا کی حقیقت و ماہیت کو کوئی جاننے والا نہیں ہے. تو تو کہتا ہے خدا نور ہے. توجہ کر, یہی توحید ابو شکور صاحبی اس کو صفحہ 405 میں لکھا ہوا ہے جو کہے کہ خدا چمکتا ہوا نور ہے وہ کافر ہے. کتنے کفر کے فتوے ہو گئے؟ 3. کتنے ہو گئے؟ 3. ابھی یہ بھی بہت تھوڑی سی خوراک کافی ہے میرا خیال ہے. زیادہ خوراک کو میں گول کے
زیادہ ہو ٹیکے زیادہ ہو تو پھر مریض بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کون سی کھاؤ. دوائیں جو ہے نا بعض دفعہ ریئیکشن کر جاتی ہے اس لیے وہ تھوڑی سی خوراک کافی ہے. علامہ صاحب تم جو اپنے ظالم سے علامہ والے ہوئے ہو پہلے اپنے ایمان کی فکر کرو. میں تو تیرا ایمان تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ ہے نہیں تیرے علماء کہہ رہے ہیں کوئی ایمان. اپنے ایمان کی حفاظت کر پھر میرے اکابر کی بات کرنا. اور الحمدللہ یہ اہل لاہور جانتے ہیں کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر ان کی ولایت پہ شک کسی کو اب رہ نہیں سکتا کہ ان کی قبر سے خوشبو دنیا سنتی. بولو یار کیا ذریعہ نہیں ہے. اب بھی جو کہے کہ نہیں جناب اس پہ لعنت بھیجو الیاذ باللہ تو خدا کے ولی سے دشمنی ہے یہ نہیں. بولو دشمنی ہے یہ نہیں. اور قرآن اور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نام فرماتے ہیں کیا اللہ اکبر من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو کسی میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس کے لیے خدا کہتا ہے کہ میرا اعلان جنگ ہے. اب یہ ولی سے دشمنی کا فائدہ کیا ہوا کہ 3 تحفے کے خط میں بولو یار یہ وہ ہو گئی کا اور ہو جائے. میرے خیال کو اپنے آپ بھی تھک گئے. آپ بھی تو کہ یار کیا خشک سے مضمون شروع کر دیا ہے. خیر توجہ کریے میں اپنے توحید کے مضمون کو اختصار سے مکمل کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آؤ جس کے نام پہ گیارہویں کھاتا ہے جس کے نام پہ 11ویں کی کھیر حرام کرتا ہے جس کے نام پر ہر مہینے 11ویں کی ڈیڑھ پکتی ہے ہر کی آپ اس کی بات بھی سن. اس نے کیا لکھا ہے اس کی کتاب الفتح ربانی ہے. اس کی کتاب تحفہ قاضی ہے. اس کی سوال حیات اس کے اندر وصایا شریف موجود ہے. ان کی کتاب فتوح الغیب ہے. اور آپ ایک الفتح ربانی کو بھی دیکھ وصایا شریف آخر میں درج ہے. تحفہ قاضیہ کا صفحہ 104 ہے. اور دیکھ فتوح الغیب کا صفحہ 415 ہے. تو کہتا ہے توحید بہان جو کی یاد ہے. تو کہتا ہے توحید شیطان کوئی تھی. تو کہتا ہے شیطان بڑا واحد تھا. تو کہتا ہے شیطان رئیس الموحدین ہے. تو کہتا ہے توحید پر نجات کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں حضرت شیخ سے پوچھ. حضرت شیخ کے التوحید 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 یعنی لوگوں توحید کو لازم پکڑنا توحید کو لازم پکڑنا توحید کو لازم پکڑنا توحید کو لازم پکڑنا. میں نے کہا میرے دوست تو نے اتنی بات بھی نہ دیکھی اس 11ویں شریف کی کھیر سے تیری عقل و دماغ پہ تہ جم چکی ہے. جس پیران پیر کے نام پہ 11ویں کھاتا ہے اسی پیران پیر کو بہادر قرار دیا تم نے. اسی پیران پیر کو غور کرنے والا قرار دیا جو شیطان کو بھی حاصل ہے. اسی پیران پیر کی طرف ایسی بات کی نسبت کر دی جو بات اس کے لائق ہو لائق ہو نہیں ہے. میں نے کہا توجہ کر اسی پیران پیر نے اسی جگہ پر یہ بات لکھی ہے. لوگوں توجہ سے بات سن لو. وہ کہتے ہیں آؤ اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرو. اللہ کے علاوہ ولا تشرک بأحد سوى الله. خدا کے علاوہ کسی سے بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. مطلوب میں ہو خدا سے مدد مانگنی چاہیے. یہی پیران پیر الفتح ربانی اس کی مجلس اکبر ہے. صاف لکھتی ہے یا طالب الاشیاء من غیرہ نہ انت عاقل. اے خدا کے غیر سے مانگنے والے تو بے وقوف ہے. کیا کہتے ہیں خدا کے غیر سے مانگنے والے تو بے وقوف ہے. یہی لکھ رہے ہیں اور یہی بات لکھتے ہیں ما كنت مع الخلق ما كنت مع الخلق راجيا فضلهم فعطائهم سائلا لهم متوقفا الى امامهم فانت مشرك. فتوح الغیب مکانہ سونا ہے. وہ فرماتے ہیں توجہ کر جب تک تو مخلوق کے دروازے پہ آتا جاتا رہے گا مانگنے کے لیے اور ان کی فضل اور عطا کی امید رکھے گا تو مشرک ہے مسلمان نہیں ہے. آئیے دیکھیے یہی فتوح الغیب کے لکھنے والے حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں لأن الاشتغال بغیر اللہ شرک. خدا کے علاوہ کسی کے ساتھ مشغول ہونا اور اسی سے کچھ چیز طلب کرنا یہ کیا ہے شرک. کون کہہ رہا کون کہہ رہا شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. اب آپ بتاؤ کہ توحید شیخ جیلانی والی کیا ہے اور توحید جلالی والی کیا ہے. سمجھ آ رہی بات کی.
کتاب کا نام ہے رسائل عطاریہ. کتاب میں اس لیے نہیں لے آیا کہ اہل لاہور بڑے اعتماد والے لوگ ہوتے ہیں, مان لیتے ہیں بات. یہ تو دیہاتوں میں دکھانی پڑتی ہے کتاب میں یہ فلاں ان کو شاید مولوی پہ یقین نہیں آتا, آپ کو بڑے اہل علم پڑھے لکھے لوگ کا اعتماد کر لیتے ہیں. رسائل عطاریہ حصہ اس کا دوسرا, صفحہ اس کا 212 ہے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت غوث پاک کو ایک رات میں 40 مرتبہ احتلام ہوا. کتنی مرتبہ؟ 40. میں نے ایک جگہ تقریر کی, ایک بابا جی کہنے لگے مولوی صاحب یہ لکھنے والا الیاس ستار قادری یہ بابا جی کے ساتھ تھا, دو کے وہی اندر رہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے بابا جی ہوتے ہو گئے, ایک ہی بتا. لکھنے بھی لیکن مشہور کراتے ہیں کہ رات کتنی دفعہ جواب ہے. اور اگلی بات کرتا ہے حضرت شیخ جیلانی کے ایک مرید پہ ایک رات میں 70 مرتبہ احترام ہوا. ان پیروں کو ماننا نہیں, پیروں کو ماننا یہ ہوتا ہے. میں نے کہا آگے چل, حضرت شیخ جیلانی کی آخری بات نقل کر کے بات ختم کروں گا. تیرے مولوی نے حضرت شیخ جیلانی کے متعلق اصول لکھا ہے کیا؟ مولوی عامر رضا خان فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 3 ہے, صفحہ 523 پہ لکھا ہے جو حضرت شیخ جیلانی کی مخالفت کرے گا اس کا دین بھی تباہ ہو گیا, دنیا آخرت کے اندر تباہی اور بربادی ہوگی. میں نے کہا اب سے حضرت شیخ جیلانی کا ارشاد اور پھر اپنی تیاری کر لے. تیری لٹریچر یہاں بھی ہونی چاہیے اور قبر میں تو ہوگی سے آپ لکھتا ہے تو میں تو نہیں کہہ رہا, تو خود کہہ رہا. آئیے حضرت شیخ جیلانی کی کتاب اٹھائیے حریت الطالبین. اس حریت الطالبین میں 12 مہینوں کے فضائل و مسائل حضرت شیخ نے لکھے اور ایک مہینہ محرم کا اس کے فضائل و مسائل بھی لکھے. عاشورہ کی بحث لکھتے لکھتے حضرت لکھتے ہیں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی عاشورہ کے دن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. کیا لکھتے ہیں حضور کس دن پیدا ہوئے؟ بولو 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 کس دن پیدا ہوئے؟ 10 محرم کو حضور پیدا ہوئے. اب آپ بتائیے یہ کیا کہتے ہیں کب پیدا ہوئے؟ 12 ہوئے. اور شیخ جیلانی کیا بتاتے ہیں؟ اگر ایک بات اور یاد کہتے چلا جاؤ, آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے یہ 12 کو جشن کیوں مناتا ہے. ایک کتاب دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہے, کتاب کا نام ہے فضیلت المبلغین. اس کی جلد اول ہے اور اس کا صفحہ 139 ہے. لکھنے والے لکھتے ہیں جناب کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا, جب آپ کا وصال پر منار ہوا تو آپ کے وصال پر سب سے پہلے شیطان نے جشن منایا. کس نے منایا؟ شیطان نے جشن منایا. میں نے کہا میرے دوست اس پہ تیرا بھی اتفاق, اس پہ میرا بھی اتفاق کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پر منار کب ہوا؟ 12 کو. اب جشن تو مناتا ہے تو پھر تجھے سمجھنا چاہیے جو جناب آدم کی وفات پہ جشن منائے وہ شیطان ہے, اور جو رحمت کائنات کی وفات پہ جشن منائے وہ شیطان میں تو شیطان کا چہرہ ضرور ہے. میں نے کہا آگے نہیں, تو خود ہی کہتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. میں نے کہا بات تیرے اوپر ہی لگی. اگر مولوی عامر رضا خان نے اپنی زندگی کے اندر جھنڈیاں لگائی تو پیش کر, اگر مولوی عامر رضا خان نے اپنی زندگی کے اندر کیک کاٹا ہو تو پیش کر, اگر مولوی عامر رضا خان نے اپنی زندگی میں جلوس نکالا ہو تو پیش کر, اگر مولوی عامر رضا خان نے اپنی زندگی میں ڈھول پیٹا ہو تو پیش کر, اگر مولوی عامر رضا خان نے یہ جناب کی جو ہے نا ڈانس کیا ہو تو پیش کر. معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا جشن مولوی عامر رضا خان نے نہیں منایا. اب اپنے شعر کو ایک سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. میں نے کہا تیری بات ٹھیک ہے اگر تو پھر سب سے بڑا ابلیس مولوی عامر رضا خان ہے. میں نے کہا آگے دیکھ قرآن کہتا ہے ان المبشرین کانوا اخوان الشیاطین کہ فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہوا کرتے ہیں. اب تو دیکھ لے فضول خرچی تم کرنے والا ہے, کہتا ہے نہیں فضول خرچی نہیں ہے. میں نے کہا چلو تیرے اوپر ہی فیصلہ رہ گیا. اگر رحمت کائنات تشریف لے آئے کیا اس کو حضور فضول خرچی بتائے گے یا نہیں بتائے گے؟ کیوں نہیں؟ یہ حضور خوش ہوگی. بولو 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 یار, حضور اس کو فضول خرچی بتائے گے یا نہیں بتائے گے؟ تو پھر قرآن پر
قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ یہ فضول خرچ کون ہے؟ بولو تو میں نے کہا جناب یہ سارے تیرے جناب کی بہت بڑے بڑے یہ ارکان تجھے مبارک آگے آئیے. میں کہنے لگا تھا شیخ گیلانی فرماتے ہیں حضور کی ولادت کا سعادت 10 محرم اور حرام کو ہی. میرا دوست اگر 12 کو جشن مناتا ہے تو تمہیں شیخ گیلانی کی بات مان کے جشن 10 محرم کو منانا چاہیے. آپ کہو گے بھائی سے پھر یہ کیوں نہیں مناتا؟ میں کہتا ہوں کیوں نہیں مناتا وجہ یہ ہے اس لیے کہ 10 محرم کو جلوس کون نکالتا ہے؟ کون نکالتا ہے؟ شیعہ کہتا ہے ہمیں غم کا جلوس ہے, ہمیں غم اور مصیبت کی وجہ سے یہ جلوس نکالنا ہے. شیعہ غم کا جلوس نکالتا ہے, یہ فرحت کا جلوس نکالے گا تو کیا ہوگا؟ پھر ٹکراؤ ہوگا, تصادم ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ مولوی انہوں نے شناختی کا آج گھر بھی جاؤ تو کہ میں مولوی نہیں آئے کھڑے تھے دروازہ کھولو وہ کہیں گے تمہاری شکل کی ہو ہے اور پھر بس کچھ نہ کچھ یہ شاید گیلانی کی مخالفت اس کو بچے لگے ایسا راج کر. تو بھائی توحید, یہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا. اس توحید پر ہمیں قائم اور دائم کھڑا رہنے کی توحید شیخ جیلانی کر کے گئے ہیں. اب ہم اس مضبوط جگہ سے ہٹنا نہیں چاہتے, اس لیے کہ قرآن کا بھی یہ فیصلہ, رحمت عالم کا بھی یہ فیصلہ, صحابہ کرام کے زخم ابھی تک ہمیں یاد ہے جو توحید کے عنوان پر انہوں نے کھائے ہیں. پوری امت توحید پہ کٹھی نظر آتی ہے. شیخ جیلانی توحید کی بات میں لے کے گئے ہیں. اب ہم اس توحید کو چھوڑنا نہیں چاہتے. لوگ بے شک اپنا لیبل بدل کے توحید سے نام کیوں نہ ان سے کر لیں, لیکن پھر بھی توحید کے ماننے والے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. واقعی اللہ